تاریخ کے اوراق پر کچھ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہوتے، وہ آئینہ ہوتے ہیں جن میں امت کا ماضی اور حال دونوں نظر آتے ہیں۔ سقوط اندلس بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے، ایک ایسا زوال جو صرف ایک سلطنت کا نہیں بلکہ ایک تہذیب کا تھا۔ آج ہم بات کریں گے کہ اندلس کیسے بنا، کیسے وہ علم، انصاف اور تہذیب کا مرکز بنا اور آخر کار کیوں وہ بکھر گیا۔ سال 1711 عیسوی جب طارق بن زیاد نے 7,000 سپاہیوں کے ساتھ اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا، اس نے کشتیاں جلا دیں اور کہا، پشت پر سمندر ہے، سامنے دشمن، نجات صرف فتح میں ہے۔ اور یوں اندلس فتح ہوا۔ پھر عبد الرحمن الداخل نے 1756 عیسوی میں اموی خلافت کی بنیاد رکھی، جسے دنیا نے دا گولڈن ایج آف الاندلس کے نام سے جانا۔ قرطبہ اس زمانے میں دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر تھا، جہاں 70 لائبریریاں، 300 عوامی حمام اور 600 مسجدیں تھیں۔ جب یورپ کے شہروں میں گلیاں اندھیری تھیں، قرطبہ کی سڑکیں روشن تھیں۔ یہاں کے لوگ علم، طب، ریاضی، فلسفہ اور فن تعمیر میں دنیا سے آگے تھے۔ ابن رشد، ابن زہر، مسلمہ المجریتی اور الزرقالی جیسے علماء نے یورپ کے سائنسی دور کی بنیاد رکھی۔ اندلس صرف طاقتور نہیں، مہذب بھی تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ساتھ رہتے تھے۔ علم بانٹا جاتا تھا، نفرت نہیں۔ یہی اندلس کی اصل طاقت تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ میں لوگ بیمار ہونے پر چرچ کے پادریوں سے دم کرواتے تھے، جبکہ اندلس میں ڈاکٹر ابن زہر سرجری کر رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ میں لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے اور اندلس میں سنگ مرمر کے محلات بنتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ روشنی مدھم ہونے لگی۔ مسلمان اختلافات میں بٹنے لگے، عمارتیں ٹکڑوں میں تقسیم ہوئیں۔ قرطبہ، گرناطہ، اشبیلیہ، ہر شہر الگ بادشاہت بن گیا۔ ہر امیر دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ اسی دوران شمال میں عیسائی ریاستیں مضبوط ہو گئیں۔ کیسٹائل، اراگون اور لیون، یہ وہ ریاستیں تھیں جنہوں نے ریکانکوسٹا یعنی دوبارہ قبضے کی مہم کو شروع کیا۔ مسلمان لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف عیسائی بادشاہوں سے مدد لینے لگے۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر آیا سال 1492، جب گرناطہ مسلمانوں کا آخری قلعہ عیسائی بادشاہ فردینینڈ اور ملکہ ایزابیلا کے محاصرے میں تھا۔ گرناطہ کے آخری امیر ابو عبداللہ الصغیر کے پاس مزاحمت کی ہمت باقی نہ رہی۔ اس نے صلح کی اور اندلس ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ قلعے سے نکلا تو ایک پہاڑی پر رک کر گرناطہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب اس کی ماں نے کہا، جس سلطنت کا تم نے مردوں کی طرح دفاع نہ کیا، اس پر اب عورتوں کی طرح رو کیوں رہے ہو؟ یہ جملہ تاریخ میں دا مورس لاسٹ سائی کے نام سے یاد رکھا گیا۔ سقوط کے بعد مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنایا گیا، قرآن جلائے گئے، مسجدیں گرجا گھروں میں تبدیل کر دی گئیں، سینکڑوں علماء کو قتل کر دیا گیا۔ قرطبہ کی وہ عظیم لائبریری جس میں 5 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں، سب کو آگ لگا دی گئی، علم کی روشنی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ دوستو، جب اتحاد ختم ہو جائے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگنے لگیں تو دنیا ان سے منہ موڑ لیتی ہے۔ اندلس کا زوال دراصل ایک روحانی سبق ہے کہ ایمان، علم اور اتحاد کے بغیر کوئی بھی سلطنت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ قرطبہ کی گلیاں آج بھی موجود ہیں، گرناطہ کا قصر الحمراء آج بھی کھڑا ہے، مگر وہ اذان کی صدا، وہ نور، وہ علم کی خوشبو سب ماضی بن چکے ہیں۔ مگر شاید یہ یاد دہانی باقی ہے کہ اگر ہم نے پھر سے علم اور ایمان کو تھام لیا تو ہمارا اندلس دوبارہ روشن ہو سکتا ہے۔ اور آخر پر یاد رکھیے گا کہ قومیں تلوار سے نہیں بلکہ غفلت سے مٹتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا اور چینل نوائے حق کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔